ٹھیک 55 منٹ بعد وہ دوبارہ لندن جانے کے لیے برمنگھم ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ لاؤنج میں موجود ایک بینچ پر بیٹھا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جو کسی وجہ سے 20 منٹ لیٹ تھی۔ اس جیسے اور بہت سے مسافر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں جانب شیشے کی دیوار تھی، جس سے باہر جھانک کر دیکھو تو ایک قطار پر چند طیارے کھڑے تھے اور رن وے بالکل سنسان پڑا تھا۔ اوپر سامنے دیوار پر LED لگی ہوئی تھی۔ نیوز چینل پر این اورنگزیب کے متعلق پل پل کی خبر کو نشر کیا جا رہا تھا۔ آخرکار پولیس نے این اورنگزیب کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی اور وہ ذاتی ہوٹل آواری میں اس وقت موجود ہے۔ الہان دونوں کہنیاں گھٹنے پر ٹکائے خالی و ذہنی کی کیفیت میں نیوز چینل پر چلتے سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ پولیس ہوٹل کو گھیرے کھڑی تھی۔ اس نے منہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ اس کے آگے اب وہ مزید دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اپنی بہن کے ہتھکڑی لگے ہاتھ دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ کب سے اتنا احساس ہو گیا تھا، اسے خود پتہ نہیں تھا۔ وہ بس جلد از جلد اس شہر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس شہر سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، وہ یادیں جو اب اسے جینے نہیں دیتی تھی۔ اس شہر میں اس نے اپنا سب کچھ کھویا تھا۔ بڑا ظلم کیا تھا برمنگھم نے الہان پر، بڑا ظلم۔ اناؤنسمنٹ ہوتے ہی اس نے ہتھیلی سے اپنے آنسوں کو خشک کیا، پھر کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی اور ایگزٹ ڈور کی جانب چل پڑا، اور الہان نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ کسی کو چھوڑ کر جاتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے سے ارادے کمزور پڑنے لگتے ہیں، اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ کمزور مردوں کو یہ دنیا بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ میراحل ایک پل کے لیے بھی دل آویز کے پاس سے ہلا نہیں تھا۔ دل آویز نیم بے ہوشی میں تھی اور راحل ٹکٹکی باندھے مروب سا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے چاند کو چکور دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ اس چہرے پر ایک بار پھر زندگی کی رونق دکھائی دینے لگی تھی۔ کوئی میراحل کو دیکھ لیتا تو کہتا دیوانہ۔ علم یہ تھا کہ مقابل نے پلکیں تک نہیں جھپکی تھی کہ محبوب نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، یا پھر اگر یہ خواب ہے تو کہیں وہ نیند سے نہ جاگ جائے۔ اہل کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کے اندر کا حال کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہاتھ کا مکہ توڑی کے نیچے ٹکائے اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی میں ایسے موقع بہت کم آئے ہیں کہ میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہو۔ میں بے وقوف اتنا غافل تھا اس کی نعمتوں اور برکتوں سے، لیکن آج کے بعد میں کبھی بھی اس کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں سو پاؤں گا۔ وہ اپنے خیالات کے اوٹ میں مسکرایا۔ جب کسی نے میراحل کے کندھے پر آہستگی سے اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مائیکل اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یار مائیکل، کبھی تو کباب میں ہڈی بننے سے گریز کیا کرو۔ اس نے بیزاری سے سر کو جنبش دی تھی۔ مائیکل کچھ کہنے کی بجائے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی جانب سے مکمل خاموشی محسوس کرتے ہوئے میراحل نے پھر پلٹ کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ سر، اس نے دروازے کی جانب سر سے اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، تو میراحل نے ایک نظر دل آویز پر ڈالی اور کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا مائک؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سر، اس شخص کا پتہ چل گیا ہے۔ کون ہے؟ یکدم میراحل کی آواز بدلی تھی۔ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے مائیکل نے فون کی اسکرین اس کے سامنے کر دی تھی۔ این اورنگزیب کے وائرل ویڈیو اسکرین پر ابھری تھی۔ میراحل کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور چہرے سختی سے بھیج گئے تھے۔ کوئی بھی لمحے میراحل کے چہرے پر ابھرتے تاثرات کو دیکھ لیتا تو ڈر جاتا۔ وہاں قیامت برپا تھی۔ سامنے سے آتی جولیانا کے قدم سست ہوئے تھے۔ میراحل کو اتنی تیش میں دیکھ کر وہ راہداری کے سرے پر ہی رک گئی تھی۔ مائیکل، گاڑی نکالو۔ میراحل نے ضبط سے مٹھی بھینچتے ہوئے اسے حکم دیا اور الفاظ اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی۔ مائیکل نے فوراً اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ جاتے جاتے میراحل جولیانا کے پاس رکا تھا۔ ڈونٹ وری سر، میں میم کا خیال رکھوں گی۔ وہ میراحل کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اہل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ این اورنگزیب کی VIP سویٹ میں اس وقت بلا کا سناٹا تھا، اور اس سناٹے میں محض نیوز چینل پر چیختے اینکر کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے بھویں چکاتے ہوئے پاس رکھا ریموٹ اٹھایا اور TV بند کیا تھا۔ اب کمرے میں صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس خوفناک سناٹے اور خاموش سانسوں کے درمیان ایک محشر بپا تھا، جس کا عالم صرف این اورنگزیب ہی محسوس کر سکتی تھی۔ موٹی اور سیدھا واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا، جس میں اس نے خود کو بغور دیکھا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے بس خود کو دیکھتی چلی گئی، پھر وارڈروب سے سیاہ رنگ کا سلک کا گاؤن نکالا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ سیاہ گاؤن میں ملبوس سجی سوری آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے آج آنکھوں میں بھر کے کاجل لگایا تھا۔ ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک تھی۔ اینا نے انگلی کی پوروں سے ہونٹوں کے کنارے اپنی لپسٹک درست کی اور ہائی ہیل سینڈلز میں دوبارہ باری باری پاؤں ڈالے تھے۔ اب وہ اپنے قد سے
تقریباً 5 انچ مزید لمبی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ اسے محبت کرنے والے دعوے داروں کی کمی نہیں تھی، لیکن اینا نے جس کے محبت کا کلمہ پڑھا تھا وہ اس کی محبت کا انکاری تھا۔ وہ خود کو شیشے میں دیکھ کر یاسیت سے مسکرائی تھی۔ جس خوبصورتی پر اسے ناز تھا، آج وہی حسن اسے پھیکا پھیکا لگ رہا تھا۔ آنکھوں کا ایک قطرہ اس کی آنکھ کے کنارے پہ آ کے ٹھہر گیا تھا۔ افسوس، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بھائی تھا۔ آنکھ کے کناروں پر ٹھہرا ہوا آنسو باہر نہیں نکلا، بلکہ وہیں خشک ہو گیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اینا اورنگزیب نے گہری سانس لی اور سر اٹھا کر آئینے میں آخری بار خود کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے اچانک رشک ابھرا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، تو اب کیسے جھکا دیتی؟ اس نے تفاخر سے خود کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ وہ سیاہ تھی اور اسے اپنی یہ سیاہی دل و جان سے قبول تھی۔ اس نے جو کیا اپنے لیے کیا، اپنی اینا کی تسکین کے لیے کیا تھا، اور اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ دروازے کے سامنے جا کے وہ رک گئی تھی۔ قسمت نے تمام دروازے اس پر بند کر دیے تھے، تو کیا ہوا؟ آج ایک دروازہ وہ خود کھولنے والی تھی، اور اس بار اینا اورنگزیب اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور چند کانسٹیبل اس کے سامنے ریوالور تانے اندر داخل ہو رہے تھے۔ مس اینا اورنگزیب، ہمارے پاس آپ کی گرفتاری کے آرڈرز ہیں۔ اینا اورنگزیب کی کہانی کا آغاز جس نے بھی لکھا ہو، مگر اپنی کہانی کا انجام وہ خود لکھنا چاہتی تھی۔ بالکل اپنے انداز میں اس کا انداز سیاہ تھا، اندھیرے سے بھی زیادہ گہرا، رات سے بھی زیادہ کالا۔ اینا اورنگزیب جیسا سیاہ۔ اس کی پشت پر چمکنے والی سورج سے پھوٹتی شعاعیں اس کے چہرے پر گری تو اینا کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ اس نے جھنجھلا کر ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ وہ سیاہ تھی تو اجالا اسے کیسے راس آ سکتا تھا؟ چپ چاپ سرنڈر کر دیں، فیمیل کانسٹیبل نے تنبیہ کی تھی۔ اینا اورنگزیب نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے آنکھیں سکوڑ کر انہیں گردن دائیں جانب گراتے ہوئے مغروض سے انداز میں دیکھا تھا۔ اینا کی خاموشی ماحول میں ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے کانسٹیبل کی گرفت ریوالور پر مزید مضبوط ہوئی تھی۔ اینا اورنگزیب نے ان کے محتاط انداز پر فیمیل کانسٹیبل کو مسکرا کے دیکھا تھا۔ اسے ان کی آنکھوں میں یہ خوف پسند آیا تھا، اور وہ بنا کسی مزاحمت کے اینا نے اپنی دونوں کلائیاں آہستگی سے پولیس کانسٹیبل کے آگے پھیلا دی تھی۔ فیمیل کانسٹیبل نے کچھ لمحے تو حیرت سے اینا اورنگزیب اور اس کی کلائیوں کو دیکھتی رہی، پھر ریوالور کو واپس ہولسٹر میں اڑستے ہوئے آگے آئی اور اینا اورنگزیب کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا رہی تھی۔ 2 میل کانسٹیبل اینا اورنگزیب کے آگے اور 2 فیمیل کانسٹیبل اس کے پیچھے موجود تھیں جب اسے کمرے سے باہر لے کے آیا گیا تھا۔ سامنے ریلنگ سے نیچے جھانکو تو پورا شہر کی میڈیا ہوٹل کے باہر موجود تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ سامنے سے میرا ہل انہی کی سمت آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کے پیچھے مائیکل بھی موجود تھا۔ اسے دیکھ کر پولیس کانسٹیبل آگے سے ہٹ گئے تھے۔ میرا ہل اور اینا اورنگزیب کی نگاہیں بر وقت ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ یہاں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ جب اینا اس کے سامنے آئے گی تو دلاویز کو ضرر پہنچانے کے جرم میں وہ اسے سزائے موت دے دے گا، مگر نہ جانے کیوں اس لمحے اسے اینا کی حالت پر ترس آیا تھا۔ وہ لوگ اپنی موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی سزا زندگی ہوتی ہے۔ اینا اورنگزیب چند لمحے یوں ہی خالی نظروں سے میرا ہل کو دیکھتی رہی اور پھر یاسیت سے مسکرائی تھی۔ اس سے زیادہ برا کیا ہوگا میرے تو دشمن بھی اب مجھ سے نفرت سے نہیں دیکھتے۔ اس نے زوردار کہکہا لگایا، مگر اس کہکہے میں بلا کی اداسی تھی۔ میرا ہل دونوں ہاتھ جیب میں مقید کیے اسے کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، چاہ کر بھی میرا ہل اسے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ یکدم ہوا کا رخ بدلا۔ یہ مت سوچنا میرا ہل کہ میں تمہیں بھول جاؤں گی۔ ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے اینا اورنگزیب نے اپنے چہرے پہ آئی لٹوں کو کان کے پیچھے رستا تھا۔ تم نے ایک بار پوچھا تھا نا مجھ سے میرے لیے محبت کیا ہے؟ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ میرا ہل بنا کسی تاثر کے اس کی بات سنتا رہا۔ میں آج تمہیں بتاتی ہوں میرے لیے محبت کیا ہے۔ وہ ذرا سا آگے آئی تو فیمیل کانسٹیبل نے اسے بازوؤں سے کھینچ کر پیچھے کھینچا، مگر اینا نے بات جاری رکھی تھی۔ میں اپنی محبت میں جنون کی کوئی بھی حد توڑ سکتی ہوں۔ میرا ہل نے بھویں مصرفانہ انداز میں اچکائی تھی۔ میں کسی کو بھی مار سکتی ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکی مگر اس نے سانس نہیں لی۔ اینا اورنگزیب کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ ہوا کا رخ اینا کے مخالف تھا اور اس کے بال پھڑپھڑانے لگے تھے
اور خود مر بھی سکتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے فیمیل کانسٹیبل کو پوری شدت سے پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ اینا کے اچانک دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دونوں لڑکھڑا کر زمین پہ جا گری تھی اور اینا اورنگزیب نے پلک جھپکتے ہی ریلنگ سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ ہواؤں کا رخ ایک بار پھر بدلا تھا۔ میراحل سمیت وہاں موجود تمام افراد بھاگ کر ریلنگ تک آئے تھے۔ سب کچھ سیکنڈ کی رفتار میں ہوا تھا اور ان سیکنڈز میں نے بساط پلٹ دی تھی۔ ہواؤں کی باہوں میں جھولتی اینا نے مسکرا کر آخری بار میراحل کا عکس اپنی آنکھوں میں مقید کیا تھا۔ اینا اورنگزیب اپنی زبان کی پکی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ محبت میں خود بھی مر سکتی ہے اور آخری سانس تک وہ اپنی بات پر قائم رہی تھی۔ وہ مر گئی تھی۔ جب لمحہ دھندلا لگتا ہے اور یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں، جب روح گھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور دل کی دھڑکنیں ساکن ہو جاتی ہیں، تو اس لمحے آپ دنیا کے تمام بندشوں سے بری و زماں ہو جاتے ہیں۔ آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ آپ کی دنیا شانت ہو جاتی ہے۔ سارے حساب برابر ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی جن یا سیب نہیں تھی، وہ اینا اورنگزیب تھی جو میراحل پر عاشق ہوئی تھی۔ جیتے جی وہ کبھی میراحل کے ساتھ نہیں رہ سکی، مگر مرنے کے بعد بھی اب دن کے ایک پہر وہ کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کا خیال بن کر۔ میراحل کو اینا اورنگزیب سے محبت نہ کرنے کا پچھتاوا نہیں تھا، مگر اس کے چلے جانے کا افسوس ضرور تھا۔ کچھ لوگ آپ کے لیے مر بھی سکتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ کو ان سے محبت نہیں ہو پاتی۔ پتہ نہیں کیوں محبت کی جنگ میں اکثر لوگ، وقت، حالات اور قسمت آپ سب کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اینا اورنگزیب کے لیے محبت یا نفرت کی جنگ نہیں تھی، اس کے لیے اینا کی جنگ تھی۔ اسے نامحبت ملنے سے زیادہ ٹھکرائے جانے کا غصہ تھا۔ وہ اپنی سیاہی سمیت اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اینا نے محبت تو کی تھی، مگر وہ محبت کی معراج کو نہ چھو سکی، اپنے اندر کی سیاہی کو نہ مات دے سکی، اپنی میں کا گلا نہیں گھونٹ سکی۔ اور محبت کا تو تقاضا ہے اپنی محبت کا قتل کرنا، اپنی میں کو مٹا کر تو ہو جانا۔ 20 دن بعد۔ پلیز آہل، وہ نہیں پینا، بالکل پھیکا ہے، وہ نیپکن سے ہونٹوں کے کناروں کو خشک کرتی ہوئی بولی، مگر آہل نے زبردستی سوپ کا ایک چمچہ اس کے منہ اس کی جانب بڑھا دیا، جسے مجبوراً دلاویز کو پینا پڑا تھا۔ وہ دونوں لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ پیچھے گلاس وال سے روشنی ان دونوں پر گر رہی تھی اور میر خلیل لیونگ روم کے ایک دروازے پر کھڑے دونوں کو دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہے تھے۔ آج ان کی پاکستان واپسی تھی۔ وہ جانے سے پہلے دونوں کو الوداع کہنا چاہتے تھے۔ جب انہیں دلاویز کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں علم ہوا تو وہ 2 دن بعد ہی برمنگھم پہنچ گئے تھے۔ بس یہ آخری چمچ ہے دلاویز، کب سے آخری چمچ بول بول کر پلائے جا رہے ہیں۔ دلاویز زچ ہوئی تھی۔ پرومس یہ آخری ہے۔ میراحل اس کی چڑی ہوئی شکل دیکھ کے محسوس ہوا تھا۔ اس نے آخری سوپ کا چمچہ اسے پلا کر باؤل دوبارہ ٹرے میں رکھا تھا۔ میر خلیل آہستگی سے گلا کھنگار کر لیونگ روم میں داخل ہوا تو دلاویز اور میراحل دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دلاویز نے انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ میراحل نے پہلو بدلا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے دلاویز کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا حال دریافت کیا تھا۔ اب بہت بہتر ہوں چاچو، وہ مسکرائی تھی۔ میں نے سوچا ایئرپورٹ کے لیے نکلنے سے پہلے تم دونوں سے آخری بار مل لوں، پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو تم دونوں سے۔ وہ کنکیوں سے میراحل کو دیکھتے ہوئے بولے، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ موبائل کی اسکرین کھول رہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ کچھ دن اور ٹھہر جاتے چاچو۔ دلاویز کے چہرے پر اداسی بکھر گئی تھی۔ نہیں بیٹا، کافی دن ہو گئے ہیں، پھر حویلی اور کھیتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب نوکروں پر کتنے دن تک ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں؟ بس تمہیں جب یہاں تک پرسکون اور خوش دیکھ کر مجھے اطمینان آ گیا ہے، اور ویسے بھی بیٹی کے گھر باپ کا زیادہ دن تک رہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں ایسی باتیں کون سوچتا ہے؟ اور یہ گھر صرف آپ کی بیٹی کا نہیں، آپ کے بیٹے کا بھی ہے۔ دلاویز کے تبصرے پر میرا خلیل اور آہل نے بروقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا اور ماحول میں ایک غیر مانوس سا تناؤ پیدا ہوا تھا، جسے صرف ان دونوں نے ہی محسوس کیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھنا بیٹی، وہ جواب میں محض اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ ٹھیک ہے چاچو، آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا اور زلیخا چاچی اور ریما کو میرا سلام دیجیے گا۔ کاش وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ نرمی سے مسکرائی، مگر میر خلیل جواباً مسکرا نہ سکے تھے۔ وہ بس دلاویز کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب آہل نے زلیخا اور ریما کے انتقال کی خبر دلاویز کو نہیں دی تھی۔ انہوں نے گلا تھوک نگلا اور میراحل کی گردن میں گلٹی بھر کو معدوم ہوئی تھی۔
میں آپ کو باہر گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میراحل فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دلاویز بھی اٹھنے لگی مگر راحیل نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ میر خلیل بمشکل مسکراتے ہوئے صوفے کا سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے میراحل نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی تھی دلاویز سے۔ میر خلیل نے آخری بار دلاویز کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور اس کے گال کو شفقت سے چھو کر وہ لیونگ روم سے باہر نکل آئے تھے۔ راحیل نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ دونوں کے درمیان پہاڑ جیسی خاموشی تھی۔ میراحل اور میر خلیل کے آگے پیچھے چلتے ہوئے بیرونی دروازے تک پہنچے۔ باہر گاڑی بالکل تیار کھڑی تھی۔ مائیکل اور شوفر ان کے منتظر تھے۔ چل ہمیں یوں ہی گاہے بگاہے اسے دیکھتے رہے مگر میراحل نے کچھ بھی نہیں کہا تو انہوں نے ہی اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اپنا اور دلاویز کا خیال رکھنا راحیل، وہ یاسر سے بولے تھے۔ جی رکھوں گا، مختصر سا جواب دیا گیا تھا۔ اور سال میں ایک بار ہی صحیح وقت نکال کر گاؤں آ جانا، چاہے فاصلے کتنے ہوں، خون کی کشش ہمیشہ اپنے کو کھینچتی ہے۔ دیکھو میں بھی تو کھینچا چلا آیا تھا نا اتنی دور۔ وہ بول رہے تھے اور میراحل خاموشی سے سن رہا تھا۔ میر خلیل اس کی مسلسل خاموشی سے مایوس ہوئے یاسر سے مسکرا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں بیٹا۔ وہ نہ جانے کس امید میں کہہ بیٹھے کہ شاید مقابل کا دل موم ہو جائے مگر میراحل نے انہیں کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ مقابل کی خاموشی لا تعلقی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ اب مزید رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی کی جانب پلٹنے لگے۔ جب میراحل نے اچانک انہیں پیچھے سے مخاطب کیا تھا وہ فوراً پلٹے۔ ان کی بے قراری اور تڑپ ان کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ راحیل میر خلیل کو دیکھ کر مسکرایا تو جواباً وہ بھی مسکرائے تھے۔ دل میں ایک آس سی پیدا ہوئی تھی۔ ایک منٹ چاچو۔ میراحل کے منہ سے برسوں بعد لفظ چاچو سن کر ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ کہیں جو کچھ ٹوٹا سا تھا پھر سے جڑنے لگا تھا۔ مائیکل، میراحل کے مخاطب کرنے پر مائیکل نے کچھ فائلز اور چھوٹا سا لکڑی کا باکس میراحل کی جانب بڑھایا تھا۔ میر خلیل نے بس ایک لمحے کے لیے راحیل کے پاس کھڑے اس شخص کو آنکھیں سکوڑ کر غور سے دیکھا تھا۔ جواباً مائیکل نے بھی میر خلیل کو لمحے بھر کے لیے نظر اٹھا کے دیکھا تھا۔ اچانک دونوں کے ارد گرد فلیش بیک کی روشنی بکھر گئی تھی اور اس روشنی میں دونوں کرداروں کے نقش دھندلا سے گئے تھے۔ کیا تھا میر خلیل اور مائیکل کے درمیان؟ کوئی راز؟ مطلب ابھی ایک خلاصہ ہونا باقی تھا، مائیکل اور اس کا کردار لکھنے والوں کا خلاصہ۔ اگر ہم اس لمحے کو چند سیکنڈ کے لیے پوز کر کے دوبارہ 10 سال پیچھے ماضی میں لوٹ کر جائیں تو تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ جلالی میرا بیٹا ٹوٹ چکا ہے اور ایسے حالات میں اسے انجان ملک میں انجانے لوگوں کے درمیان تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے اپنے بیٹے ماس سے کہو کہ وہ میراحل کے ساتھ جائے، اس کا خیال رکھے اور دھیان رہے جلالی، میراحل کو کبھی بھی اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے کہ ماس کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ میر خلیل نے حقے کا حقش بھرتے ہوئے جلالی کے بغل میں کھڑے اس کم عمر لڑکے کو غور سے دیکھا تھا جو ابھی کچھ دنوں پہلے ترکی سے اپنا ماسٹرز کر کے آیا تھا۔ اس نے جواباً میر خلیل کو دھوئیں کی آڑ میں محض ایک نظر دیکھا تھا اور فوراً نظریں جھکا دی تھی۔ میر خلیل کے بہت سے احسانات تھے ان پر، اب ان احسانوں کو بدلہ چکانے کا وقت تھا۔ یہ آپ کی امانت۔ اور میراحل کی آواز پر وہ چونکے۔ ارد گرد بکھری روشنی غائب ہو گئی تھی۔ 10 سال کا فاصلہ سیکنڈ میں سمٹ آیا تھا۔ وہ چند فائلز میر خلیل کی جانب بڑھاتے ہوئے تامل سے بول رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میر خلیل نے ماتھے پر بل پڑے۔ انہوں نے مستفسرانہ نظروں سے پہلے کاغذات پر اور پھر میراحل کو دیکھا تھا۔ یہ کھیت اور حویلی کے کاغذات ہیں۔ اب سے آپ ان سب کے مالک ہیں۔ میر خلیل کو لگا شاید انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے مگر یہ سب تو رحمان بھائی کا ہے۔ بی جان اور بابا جان نے سب کچھ ان کے نام کر دیا تھا۔ وہ الجھن کا شکار ہوئے۔ میر خلیل کی بات سن کر میراحل ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک سیڑھی نیچے اترا تھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے ایک برابر کھڑے تھے۔ بچا فرمایا آپ نے چاچو، دادا جان نے سب کچھ ابو جان کے نام ہی کر دیا تھا مگر وہ رکا تھا۔ مگر میر خلیل نے بے اقراری سے کہا تھا۔ مگر ابو اور امی نے یہ سب آپ کے نام کر دیا تھا۔ یہ انکشاف تھا کوئی دھماکہ؟ میر خلیل کا ذہن ماضی کے اندھیروں میں گھوم گیا تھا۔ میرا مطلب ہے انہیں چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوا چاچو؟ اس نے اب کی بار لفظ چاچو پر قدرے زور دیتے ہوئے کہا اور ذرا سا چونکے۔ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ بس دھندلی آنکھوں سے فائلز کو تکتے جا رہے تھے۔ خیال سے جائیے گا،
اس نے میر خلیل کے ہاتھوں میں فائلز تھماتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے خاموشی سے بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئے اور فائلز کو اپنی گود میں رکھ لیں۔ آہل نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور پلٹ کر مائیکل کو مخاطب کیا۔ میر خلیل کی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکل کر فائلز کے اوپر رکھے لکڑی کے باکس پر گرے۔ انہوں نے چونک کر لکڑی کے باکس کو دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ میر خلیل نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے شیشے سے باہر ایک نظر میراحیل پر ڈالی جو اب مائل سے محو گفتگو تھا۔ انہوں نے باکس کا ڈھکن کھولا تو اندر ایک طے شدہ سفید مخملی رومال رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جیسے یہ رومال کھینچا تو کوئی چیز پھسل کر ان کے قدموں میں جا گری۔ وہ تھوڑا سا جھکے اور نیچے سیٹ کے پاس ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے۔ چند سیکنڈز کی مشقت کے بعد وہ چیز ان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ چھونے سے وہ کوئی پتھر معلوم ہوتا تھا۔ جیسے انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر دیکھا ان کی سانسیں ساکت ہو گئی تھیں۔ دھڑکنوں کی رفتار مدھم ہوئی تھی۔ دنیا کی ہر شے اوپر نیچے ہو گئی تھی۔ وہ فیروزہ تھا، ان کی انگشتری کا وہ رنگ جو برسوں پہلے کہیں کھو گیا تھا۔ کہاں کھو گیا تھا یہ میر خلیل خود بھی نہیں جانتے تھے۔ یکدم آس پاس کا منظر بدلتا چلا گیا اور کان کے پردے سن ہو گئے۔ آنکھوں کی پتلیوں پر ماضی کے وہ خوفناک شام کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ اس خاموشی میں کسی نے گاڑی کے شیشے پر انگلی سے دستک کی تھی۔ وہ میراحیل تھا۔ شوفر نے بٹن دبا کر پیچھے کا شیشہ نیچے کر دیا تھا۔ میر خلیل بھیگی آنکھوں میں شرمندگی سمیٹے پتھر کو دیکھ رہے تھے، یوں جیسے آج کے بعد وہ کبھی کچھ اور دیکھ نہیں پائیں گے۔ میراحیل نے جھک کر ایک نظر ان کے ہاتھ میں موجود اس نیلے پتھر کو دیکھا جو اس وقت اپنے حقدار کے قبضے میں تھا۔ آپ نے درست کہا تھا، خون میں بہت کشش ہوتی ہے۔ فاصلے چاہے جتنے ہو، خون کی کشش ہمیشہ اپنوں تک کھینچ لاتی ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا چاچو جو آپ کا خون سفید پڑ گیا؟ آہر نے میر خلیل کی شکل دیکھتے ہوئے استفسار کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ میں 10 سال سوچتا رہا مگر مجھے جواب نہیں ملا۔ میراحیل کھڑکی میں جھکا پرسکون انداز میں بول رہا تھا اور میر خلیل کی سماعتیں سائیں سائیں کرنے لگی تھی۔ مگر پھر ایک رات ایسی آئی میری زندگی میں جس نے سب کچھ بدل دیا، جس نے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کر دیا۔ اس رات مجھے میرے سوالات کے جوابات دے دیے۔ وہ رات جب میں آخری بار بی جان کی گود میں سر رکھ کے سویا تھا۔ وہ رکا اور پھر میر خلیل کی دھڑکنیں بھی رک گئیں۔ پچھلے 10 سالوں میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی شام، کوئی ایسا پہر نہیں تھا جب میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے نہیں تڑپا۔ یہ چند سال عذاب کے مانند گزرے تھے مجھ پر۔ آہیل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ لیکن غلطی آپ کی نہیں، آپ کے تو محض نام میں میر تھا مگر رگوں میں میروں کا خون نہیں تھا اور کچھ چھن سے ٹوٹا تھا میر خلیل کے اندر، وہ جس کی آواز صرف میر خلیل اور آہیل سن سکتے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر آہیل کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھتے رہے۔ آنسوؤں کے قطرے ٹپ ٹپ ان کے گال پر بہے مگر آہیل رکا نہیں۔ تھے تو آپ ایک معمولی سے مالی کے بیٹے جسے ترس کھا کے بی جان نے گود لیا تھا، محبت دی تھی، اپنا نام لیا تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا اور میر خلیل کی اعصاب شل ہو گئے تھے۔ ایک ایک لفظ پر ان پر چابک کی طرح برس رہا تھا۔ محض دولت کے لیے آپ اتنا گر گئے؟ میر خلیل نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ مگر میں اب بھی اتنا بیوقوف ہوں کہ اگر آپ بس ایک بار کہہ دیں گے کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا تو میں آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا اعتبار کر لوں گا۔ میں یہ مان لوں گا کہ آپ کی انگشتری کا نگ امی ابو کی لاش کے پاس ملنا محض ایک اتفاق تھا۔ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان میں آئے ان 10 سالوں کو، یہ پھر بھلانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ دل برداشتہ ہوا۔ میر خلیل کی خاموشی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے تھے۔ ان کی خاموشی دیکھ کر میراحیل نے کرب سے ہونٹ آپس میں مسلتے ہوئے نظریں پھیر لی تھی۔ دلاویز کو مت بتانا کہ میں، ان کی آواز کسی کھائی سے نکلی تھی۔ میراحیل کے دل پر کسی نے زور سے گھونسا مارا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے سینے سے دل نوچ لیا ہو اس کا۔ آپ دلاویز کی فکر مت کریں، میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ چاچو جس میں وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہی بھائی کا خون ہے۔ وہ بھائی جس نے یہ جانتے ہوئے آپ ان کے سگے بھائی نہیں ہیں، پھر بھی بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا سب کچھ آپ کے نام کر دیا، صرف اس لیے کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہوئی ہے۔ آہیل نے میر خلیل کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں ٹوک دیا۔ آسمان کا رنگ بدل گیا، بادل شور کرنے لگے تھے۔ آپ کو یہ دولت اور پہاڑ جتنی تنہائی مبارک ہو میر خلیل، یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور شوفر نے شیشہ اوپر چڑھا لیا تھا۔
میر خلیل نے فیروزہ کو مٹھی میں زور سے دباتے ہوئے سر پیچھے گرا دیا تھا۔ شوفر نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی تھی اور میراحل پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ میر خلیل نے آج صرف بیٹا نہیں بلکہ اپنے دوست، اپنا سب سے مضبوط بازو کھویا تھا۔ اقتدار کی اس جنگ میں ایک بار پھر رشتے ہار گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی لیونگ روم سے نکلے، جولیانا چند سیکنڈ بعد جوس کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی تھی۔ دلاویز نے جوس کے گلاس کو دیکھ کر بیزاری سے شکل بنائی تو جولیانا ہنسنے لگی تھی۔ تمہیں اور راحل کو اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ وہ زچ ہوئی تھی۔ اتنے دنوں سے مسلسل بیماروں والا کھانا کھا کر اور جوس پی کر وہ تنگ آ گئی تھی۔ دلاویز بچوں جیسی باتیں مت کریں اور خاموشی سے پورا جوس کا گلاس ختم کریں۔ شاباش، وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چٹکی بجا کر بولی تھی۔ اچھا، اور اگر نہیں کیا تو کیا کر لوگی تم؟ ہاں، دلاویز نے تیور دکھائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی میر سر کو آواز لگاتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو منہ کے گرد پیالہ بناتے ہوئے چلانے کی اداکاری کرنے لگی تو دلاویز نے اسے فوراً ٹوکا تھا۔ اچھا رکو، میر سر کی چمچی، کیا ہر وقت ان کی دھمکی دیتی رہتی ہو؟ پیتی ہوں، صبر کرو، پہلے سوپ تو ہضم ہونے دو۔ اس نے ہنکارا بھرا تو جولیانا نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی تھی۔ کیا ہی کر رہی ہو؟ اور وہ اب بھی غصے سے جولیانا کو گھور رہی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا، اینٹی بائیوٹکس کھا کر اس کے منہ کا ذائقہ ہی اتنا کڑوا ہو گیا تھا کہ میٹھی چیز بھی اسے زہر لگتی تھی۔ بعد ناخواستہ اس نے جوس کا گلاس کھٹ اپنے اندر انڈیل دیا تھا۔ گڈ گرل، جولیانا نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے پیار سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ اب آپ کو اپنے روم میں چلنا چاہیے۔ وہ گلاس سینٹر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے دلاویز کو سہارا دے کر صوفے سے اٹھانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دلاویز کے بیڈ روم میں موجود تھے۔ تھینکس جولی۔ ان 20 دنوں میں جولیانا نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک اچھے دوست کی طرح اس نے دلاویز کا بہت خیال رکھا تھا۔ پلیز، میں نے جو کیا ہماری دوستی کی خاطر کیا۔ تھینک یو بول کر اس کی وقت کم مت کریں۔ وہ چادر دلاویز کے پیروں پہ پھیلاتے ہوئے بولی تو جواباً دلاویز مسکرائی تھی۔ آپ آرام کریں، میں آپ کی دوائیاں لے کے آتی ہوں، پھر تھوڑی دیر سو جائیے گا۔ اس کی بات پر دلاویز نے محض سر ہلا دیا۔ وہ چلی گئی تو دلاویز کچھ پل دروازے کو تکتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں رکھی بھورے رنگ کی ڈائری نکالی تھی۔ پہلے صفحے پر الہان کا نام لکھا تھا۔ دلاویز نے یاسیت سے اس کے نام پر اپنی انگلی پھیری تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ دل کے خاموش کمرے میں ان گنت یادوں نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا تھا، مگر جیسے اسے جولیانا کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس نے فوراً ڈائری بند کر کے چادر کے نیچے کھسکا دی تھی۔ یہ لیں آپ کی دوائیاں۔ جولیانا نے ٹرے سائڈ پہ رکھی اور چند گولیاں اور ایک کیپسول نکال کر دلاویز کی ہتھیلی پہ رکھ دی، جسے دلاویز نے پانی کی مدد سے حلق میں انڈیل لیا تھا۔ جولی، وہ جانے لگی تو دلاویز نے آواز دے کر اسے روکا تھا۔ جی دلاویز۔ وہ فوراً پلٹی تھی۔ وہ میرے بک لاؤنج ایونٹ کی کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ پوچھنا کچھ چھوڑ چاہتی تھی، مگر بات کا رخ دوسری طرف موڑ دیا تھا۔ سارے انتظامات تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، اب آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے، بس آپ جلدی سے پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی بات پر دلاویز معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ اوکے میڈم، جو آپ کا حکم۔ اور دونوں کے درمیان مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا تھا۔ جولیانا کمرے سے چلی گئی تو دلاویز نے چادر کے نیچے سے ڈائری نکال کر واپس دراز میں رکھی اور آنکھیں موڑ کر دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور اس وقت پورے قبرستان میں سناٹا تھا۔ اس سناٹے میں ایک ادھیڑ عمر شخص سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک قبر کے آگے کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں چند فاصلے پر تقریباً 30 سے 35 سال کا ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ قبر پر ایک قدیم تناور درخت کے سائے میں بنی ہوئی تھی۔ این اورنگزیب بنت اورنگزیب عالمگیر 1999 to 2025۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے تختی پر نام پڑھ کر کرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں پر وہ لمحہ بھر جب انہوں نے اپنے بیٹی کو آخری بار اپنے گلے سے لگانا چاہا تھا، پر ان کے ہاتھ میں محض ٹکڑے ہی آئے تھے۔ ہواؤں کے زور سے پتوں میں سرسراہٹ سی پیدا ہوئی تھی۔ ارد گرد دور دور تک پرسرائیت سی پھیلی ہوئی تھی۔ کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ پلٹنے لگے تو ان کا سیکرٹری چارلی انہیں تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ چارلی، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا کرنے کو۔ اورنگزیب کے استفسار پر اس نے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ جی سر، آپ کیا واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سب بہت محنت سے کمایا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ ایک عرصے سے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ بطور پرسنل سیکرٹری کام کر رہا تھا۔ چارلی نے ان کی زندگی میں آنے والے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، مگر آج سے پہلے اس نے اورنگزیب عالمگیر کو
اتنا بے بس اور بے سہارا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی شخصیت میں پائے جانے والا وقار اور خود اعتمادی چکنا چور ہو چکی تھی۔ اولاد کے غم نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے اتنی دولت اپنے لیے نہیں کمائی تھی چارلی، ان کے لہجے میں درد تھا۔ میرا بیٹا میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اب کس کام یہ دولت؟ کیا میں پیسوں سے اپنی تنہائی دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ سارا قصور اس دولت کا ہے۔ مجھے لگا میں اپنے بچوں کی ساری خواہشات پوری کر کے انہیں ایک اچھا انسان بنا سکوں گا، مگر میں غلط تھا۔ دیکھو اب کیا ہو گیا ہے، میری دولت کمانے کی لت نے مجھے خالی ہاتھ کر دیا ہے۔ اورنگزیب نے اپنی کھلی ہتھیلیوں کو دیکھا تھا۔ کاش میں اینا کو بات بات پر کریڈٹ کارڈز تھمانے کی بجائے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ تھماتا، اور اس کی ہر ناجائز فرمائش پوری کرنے کی بجائے اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا، تو آج حالات مختلف ہوتے۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ایک باپ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات روبوٹ کی طرح کام کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے اور اپنے بچوں کی ہر خواہش پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ان تمام کوششوں و مشقتوں کے درمیان وہ بات کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ تمام تر آسائشیں وہ جو اپنے بچوں کو دے رہا ہے محض دنیاوی ہیں، آخرت میں یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے قیمتی چیز اپنا وقت اور اچھی تربیت دے سکتے ہیں، وہ تربیت جو انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گی۔ کاش ماں باپ یہ بات سمجھ آئے کہ خواہشات پوری کرنا تربیت کرنا نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں صحیح غلط کی تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہی ماں باپ بعد میں روتے ہیں یہ بول کر کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، پھر بھی ہمارے بچے نافرمان ہیں۔ جب بچہ روئے تو اسے سینے سے لگانا چاہیے، نہ کہ اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دینا چاہیے۔ لیکن سر آپ نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ مسٹر الہان سے بات کریں، وہ ضرور آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ اس کی بات پر اورنگزیب کی آنکھوں میں رنج کے آنسو چمکے تھے۔ اس کی ناراضگی وجہ ہے چارلی، میں بحیثیت ایک باپ ناکام ہو گیا ہوں۔ میں نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے بچوں پر، ان کو وقت نہ دے کر۔ پتہ نہیں میرے دل کا یہ غم کب ہلکا ہوگا، اور اب مجھے میں ہمت نہیں کہ میں کسی سے نظریں بھی ملا سکوں۔ میں بس اس شہر سے دور، اس شور سے کہیں بہت دور جانا چاہتا ہوں۔ چارلی بے چین ہوا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا سر، میرے مشکل وقت میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے، اب آپ کی مشکل وقت میں مجھے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اورنگزیب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے یاسیت سے مسکرائے تھے۔ تمہاری فکر کا شکریہ، مگر اب آگے کا سفر مجھے تنہا ہی طے کرنا ہے چارلی۔ تم جوان ہو، عقل مند ہو، تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ لیکن سر، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر انہوں نے چارلی کو درمیان میں ٹوک دیا تھا۔ میں مزید کچھ نہیں سننا چاہوں گا، بس یہ رکھو، تمہارے آگے کام آئے گا، ویسا ہی کرو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی چابی اور ایک چیک اس کی جانب بڑھایا تھا۔ نہیں سر، میں یہ نہیں رکھ سکتا۔ چیک اور گاڑی کی چابیاں لیتے ہوئے اسے خجالت محسوس ہوئی تھی۔ اورنگزیب نے بنا کچھ کہے چابی اور چیک اس کے کوٹ کی سائیڈ پاکٹ میں ڈالا اور چپ چاپ اس کی بغل سے نکل کر آگے بڑھ گئے۔ چارلی نے خاموشی سے مڑ کر اورنگزیب کو قبرستان کا دروازہ عبور کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھیجا ہے، مگر انسان آخرت چھوڑ کر دنیا میں باقی ہر ایک چیز کماتا ہے۔ اگر انسان دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد جان لے تو دنیا کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھے اور دن رات بس اپنی قبر کو ہی یاد کرتا رہے۔ لیکن یہ انسان غفلت کی نیند میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ کبھی کبھی اپنے اوپر سے نازل ہونے والی آزمائشوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نہیں جانتے تھے کہ اب وہ آگے کی زندگی کیسے بسر کرنے والے تھے، اور تنہا زندگی گزارنے کا کوئی جواز تھا بھی کہ نہیں، مگر وہ بزدل نہیں تھے۔ جو غلطیاں ان سے ہوئی تھیں ان کا اب ازالہ تو ممکن نہیں تھا، مگر زندگی جب تک تھی تب تک اپنی غلطیوں سے سیکھ کر انہیں مزید نہ دہرانے کی کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آئے تھے اور قبرستان میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہاں ان کا اپنا کوئی سو رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے سے ارادے کمزور پڑتے ہیں اور وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ میراحل جب کمرے میں آیا تو دلاویز سو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور خاموشی سے بالکنی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ سورج کی شعاعیں دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ نرم پڑ رہی تھی۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی تھا، دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ جانے کسی کے جانے کا دکھ تھا نہ کسی بات کی خوشی۔ وہ دور افق پر سورج کو آہستہ آہستہ غروب ہوتے دیکھتا رہا۔ بادل دھیرے دھیرے رنگ بدل رہا تھا، چرند پرند اپنے اپنے آشیانے کو لوٹ رہے تھے۔ اچانک اس کے کورے ذہن کے فرش پر یادوں کے
قدموں کے چاپ سنائی دینے لگے اور وہ ماضی کی ایک یاد میں پلٹ گیا۔ بیٹے، کل تیرا اور دلاویز کا نکاح ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ مقفل کر کے بی جان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ جی بی جان، معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا کہنے والی ہیں، یہی کہ دلاویز کا خیال رکھنا اور اس کو کبھی کوئی دکھ مت دینا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ دلاویز کی جانب بی جان کا جھکاؤ دیکھ کر بھی کبھی کبھی میر اہل کو بہت زیادہ کوفت ہونے لگتی تھی۔ اس کی بات پر بی جان ہلکا سا ہنسی تھی۔ مجھ سے زیادہ تو آپ کو اپنی پوتی کی فکر ہے، حالانکہ ہمدردی کا اصل حقدار تو میں ہوں، بلی کا بکرا جو بنایا جا رہا ہے مجھے۔ وہ مضحکہ خیز لہجے میں بولا، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کافی دیر بعد بی جان نے اس کی بات کا کوئی رد عمل نہیں ظاہر کیا تو اس نے سر اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہونٹوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا بی جان؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ قسمت کب کس پر رحم کرتی ہے بیٹا، اس حویلی میں گزرا ہوا ہر پل دلاویز پر پتھر کی طرح بھاری گزرا ہے۔ زلیخا نے میری بچی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ اپنی نفرت، جلن اور حسد کی وجہ سے اس نے ایک منٹ بھی اسے سکون سے رہنے نہیں دیا۔ ہمیشہ اس پر تانے کسے، مارا پیٹا، ظلم کیا، مگر مجال ہے آج دن تک میری بیٹی کی زبان پر ایک گلاب بھی آیا ہو۔ گلاب کے ساتھ کانٹے بھی ملتے ہیں، مگر دلاویز وہ گلاب ہے جس میں محض خوشبو ہی خوشبو ہے، کانٹے نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں پتر، تو اسے وہ مان، سکھ اور محبت دے جو اسے اس گھر میں نہیں ملا۔ میں چاہتی ہوں وہ زندگی سے اپنی خوشیاں سمیٹ لے، اس کے دامن میں پھول ہی پھول ہوں، اور یہ سب تو ہی کر سکتا ہے۔ وہ بنا پلک جھپکے بی جان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ جب بھی دلاویز کا ذکر کرتی تھی ان کے چہرے پر درد اور مسرت ساتھ ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ مگر زلیخا چاچی کیوں دلاویز سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ آخر اس نے چچی کا بگاڑا ہی کیا ہے؟ میراحیل کے سوال پر وہ ایک لہجے کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اور آہل انہیں استفسار بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ ہم نے بچپن میں ہی زلیخا اور فیصل کا رشتہ طے کر دیا تھا، مگر فیصل نے زلیخا سے شادی پر انکار کر دیا تھا۔ میر اہل کو بی جان کی بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ زلیخا چچی فیصل چاچو کی منگیتر تھی؟ اس بات کا علم اسے آج ہوا تھا۔ فیصل ہمیشہ سے رابعہ کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکی، اور ان سب میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں، کیونکہ جو بھی تھا زلیخا اپنے گھر کی بچی تھی۔ مجھے فیصل کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی پتر، میں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری میری وجہ سے ایک ناپسند شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے لگا اسے وقت بدل دے گا، خلیل کی محبت اس کا دل بدل دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مزید تلخ ہوتی چلی گئی۔ بعض اوقات محبت اور توجہ بھی آپ کے دل کو نہیں بدل پاتے۔ ایک لحظے کے لیے میرے آہل کا دل بند ہوا تھا۔ اس کے ذہن کے خالی پنوں پر دلاویز کا معصوم سا چہرہ ابھرا، اور اس چہرے کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات نے بھی جنم دیا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ رابعہ کی بیٹی کو آج تک قبول نہیں کر سکی، مگر خلیل نے میرا مان رکھا۔ اس نے زلیخا کو قبول کیا، اور فیصل اور رابعہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دلاویز کو باپ سے بڑھ کر محبت دی تھی۔ حویلی کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اس نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ میرا سگا بیٹا نہیں، اور میرا اہل کا خون منجمد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی تھی، مانو سر سے لے کے پاؤں تک وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ کیا چاچو آپ کے؟ اس کے سوال نے درمیان میں ہی دم توڑ دیا تھا، اور اس پل ایک لمحے نے اسے اپنے اندر پلتے ان سارے سوالات کا جواب مل گیا تھا جس نے میرا اہل کے وجود کو پچھلے 10 سالوں میں دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ اس نے آرام سے اپنا سر دوبارہ بی جان کی گود میں رکھ دیا تھا۔ آہل کو لگا کسی نے اس کے اندر کی تمام تر ہمت نچوڑ لی ہے، اور اس میں بی جان کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں میر خلیل کے لیے اتنی محبت اور یقین تھا، اگر وہ انہیں بتا دیتا کہ میر خلیل نے اپنی قربانیوں کا احسان ان کے بیٹے اور بہو کی موت کی صورت میں لیا ہے تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ کر بی جان کے دامن میں جذب ہوا، مگر بی جان کسی اور ہی دھن میں تھی۔ انہوں نے میر اہل کی خاموش سسکیوں کی جانب دھیان نہیں دیا تھا۔ دلاویز کی کھانسی کے شور نے میر اہل کو یادوں سے بیدار کیا تھا۔ سورج پوری طرح غروب ہو چکا تھا اور برمنگھم پر رات اتر چکی تھی۔ وہ فوراً کمرے میں آیا تو دیکھا دلاویز اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے شانوں سے آہستگی سے تھاما تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے دلاویز کی پشت پر تکیہ درست کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تکیے پہ آرام سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکرائی تو جواباً آہل بھی مسکرایا تھا۔
کیا ہوا؟ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے آہیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے ہمیشہ میراحل کی پریشانی اس کا چہرہ دیکھ کے ہی بھانپ لیتی تھی۔ آہیل نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کچھ نہیں، بس چاچو چلے گئے اس لیے تھوڑا اداس ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور دلاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ آپ بہت سویٹ ہیں آہل۔ وہ مانی خیز انداز میں مسکرائی تو آہل کے رخسار سرخ ہوئے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر تو مانی خیز انداز میں دلاویز کو دیکھا تھا۔ خیر سے کہیں شوگر نہ ہو جائے تمہیں؟ آہل کے شوق پن پر دلاویز نے کھل کر کہکا لگایا تھا۔ آہل اسے ہنستا دیکھ کر سارے غم سیکنڈ میں بھول گیا تھا۔ دلاویز کے کہکوں کی بازش اسے دنیا کی افراتفری اور شور شرابے سے بہت دور لے جاتی تھی۔ وہ افراتفری جس میں میراحل ایک بار خود کو کھو چکا تھا، وہ شور جس نے اس کی سماعتوں کو سن کر دیا تھا۔ ہر آنے والے دن کے بعد ایک نئی صبح آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ جس طرح عروج پر زوال آتا ہے، اس طرح زوال کے بعد ایک عروج ہوتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بدلتا رہتا ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ وہ ان بدلتے حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑے۔ انسان کا بدلنا غلط نہیں ہے، بس اس غلطی کی وجہ سے صحیح یا غلط ہو سکتی ہے۔ بس اس تبدیلی کی وجہ صحیح یا غلط ہو سکتی ہے۔ میراحل نے باری باری اس کی آنکھوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ دلاویز نے دوبارہ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، وہ بس میراحل کے لمس کو اپنی پلکوں پر محسوس کرتی رہی۔ اس کا ہاتھ میراحل کے ہاتھوں میں تھا۔ اس پل، اس لمحے میں اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ زندگی میں تسلسل بہت ضروری ہے، ورنہ ایک جگہ ٹھہرے پانی کی طرح انسان بھی کہیں کائی جم جاتی ہے۔ پھر انسان کا دل بھی کائی زدہ پانی کی طرح آلودہ ہو جاتا ہے، اور ایسا انسان کبھی بھی دوسرے انسان کو محبت یا تسکین نہیں دے سکتا جس کا دل آلودگی سے پاک نہ ہو۔ جس کی سوچ ہمیشہ منفی ہی رہے، وہ کبھی مثبت سوچ ہی نہیں سکتا۔ پھر ان دونوں نے ایک دوسرے میں موجود تمام خلاؤں کو پر کر دیا۔ دلاویز اسٹیج پر موجود کرسی پر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ آج اس کی کتاب لانچ ہوئی تھی۔ پورا برمنگھم کی میڈیا دلاویز کی کتاب مائی بیٹر ہاف کی رونمائی کی تقریب میں شریک ہوئی تھی۔ وہ تو شاید دنیا کی بھیڑ میں خود کو کب کا کھو دیتی، لوگوں کی بھیڑ کا حصہ بن کر رہ جاتی، مگر اس نے ایسے نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اسے لوگوں کی بھیڑ سے کھینچ کر اپنی محبت کی دنیا میں لے آیا، وہ دنیا جہاں اسے اپنے خوابوں کی تعمیر ملی تھی۔ دلاویز نے فرنٹ رو میں بیٹھے سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس میراحل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں دلاویز کے لیے ناز تھا، فخر کی چمک تھی۔ اس نے مجھ میں جینے کی آس جگائی، میرے دامن کو محبت سے بھر دیا، مجھے اپنے پیروں پر کھڑے کیا۔ میں لڑکھڑائی تو مجھے سہارا دیا، اور خود جتنے بڑے تھے انہوں نے مجھے بھی اتنا بڑا بننے میں مدد کی۔ دلاویز کو محبوب سا دیکھتی میراحل کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے تھے۔ اس کا سینہ تفاخر سے پھول گیا تھا۔ میرے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجایا، میرے پیشن کو اپنا پیشن سمجھا، میرے خوابوں کو تعبیر دی، اور خواب جو شاید میری آنکھوں میں ہی قید رہ جاتے۔ دلاویز کے حلق میں کچھ اٹکا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، اس کی آواز بھیگنے لگی تھی۔ اس نے گود میں رکھی اپنی کتاب کی جانب دیکھا۔ گزشتہ ایک سال میں بتایا ہوا ہر ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرک گئے۔ میراحل نے گہرا آرامدہ ہو کر پہلو بدلا۔ وہ اس پل دلاویز کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ وہاں موجود ہر ایک شخص اسے تشکر سے دیکھ رہا تھا۔ دلاویز نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پر اعتمادی دیکھ کر جولیانا کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور آہل نے پرسکون سی سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ My name is Dilaviz Mir and this is my love story, my fairy tale, and I want to dedicate this book to my husband Mir, Ahil, my better half. دلاویز نے کتاب بند کرتے ہوئے سامنے میراحل کی سمت مسکرا کر دیکھا، اور اگلے ہی لمحے برمنگھم لائبریری کا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ فوٹوگرافر کھچا کھچ دلاویز کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ سب کی نظر دلاویز پر تھی، مگر دلاویز کی نظروں کا مرکز محض میراحل تھا۔ بک ریڈنگ سیشن کے بعد 10 سے 15 منٹ کتاب سے متعلق سوالوں کا دور چلا۔ دلاویز ایک کے بعد ایک سوال کا مستحکم اور پراعتمادی سے جواب دے رہی تھی۔ مختلف اخبارات اور میگزین کے ایڈیٹرز بھی وہاں موجود تھے، جن میں سے چند ایک کو دلاویز جانتی تھی، اور کچھ سے محض ای میل اور سوشل میڈیا کی حد تک لیک تھی۔ جولیانا، میں تمہارے کام سے بہت متاثر ہوئی ہوں، واقعی ایونٹ بہت اچھا آرگنائز کیا ہے تم نے۔ دلاویز کافی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ تھینک گاڈ آپ کو پسند آیا، میں تو بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ جولیانا کے سر پہ سے کوئی
ٹینشن اتری تھی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اب ایونٹ مینجمنٹ کا کام شروع کر دو، دلاویز نے مشورہ دیا تھا۔ مائیکل اور میرا ہل 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ میں میری سائن کاپی، میرا ہل نے گلا کھنگار کر دلاویز کی جانب جھک کر کہا تو وہ فوراً پلٹی تھی۔ شور مسٹر میر، اس نے مسکراتے ہوئے ٹیبل پر سے کرینے سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی اور جھک کر کچھ لکھنے لگی تھی۔ ٹو مائی لو، مائی لائف اینڈ مائی لائٹ، نیچے اپنے سگنیچر کر کے اس نے مسکراتے ہوئے کتاب میرا ہل کی جانب بڑھائی تھی، جسے میرا ہل نے مسکرا کر تھام لیا تھا۔ پاس کھڑی جولیانا ان دونوں کو دیکھ کر بلش کرنے لگی تھی اور پیچھے موجود مائیکل نے تو دونوں ہی نظریں ہی دوسری جانب پھیر لی تھی۔ وہ ٹھہرا بیچارہ صدا کا کنوارا، اتنا رومانس اس سے ہینڈل نہیں ہوتا تھا۔ ایکسکیوز می مسز میر، کسی اجنبی کے پکارنے پر وہ فوراً پلٹی تھی۔ دلاویز کے عقب میں کھڑا اہل نے اور ساتھ کھڑی جولیانا نے بھی بروقت اس اجنبی کو دیکھا تھا۔ وہ لمبے قد کاٹ کا شخص تھا، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا اور اس کے بال ہلکے بھورے تھے۔ میرا نام لیو ڈی سوزا ہے، آپ شاید مجھے نہیں جانتی مگر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا پہلا آرٹیکل میں نے ہی پبلش کروایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتے ہوئے پرجوشی سے بولا تھا۔ دلاویز کی پہلی مسکان سمٹی، پھر آنکھیں سکوڑ کے اسے غور سے دیکھا تھا۔ مائیکل نے بھی ایک عقب سے سر نکال کر اس انگریز کی جانب دیکھا تھا۔ میں الحان اورنگزیب کا دوست ہوں، اس نے ذکر تو کیا ہوگا آپ سے۔ دلاویز ایک پل کے لیے لاجواب سی سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایک نظر گھما کر سامنے کھڑی جولیانا کو دیکھا، وہ شوق کے عالم میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، آلیان نے آپ کا ذکر کیا تھا مجھ سے، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے مسکرا کر سر کو ذرا جنبش دی تھی۔ وہ چند سیکنڈ مزید وہاں رکا اور اس پورے دورانیہ میں جتنی حیرت جولیانا کو الحان کی حقیقت کھلنے کے باوجود دلاویز کو پرسکون دیکھ کے ہوئی تھی، اتنا ہی بڑا جھٹکا دلاویز کو میرا ہل کے تاثرات دیکھ کے لگا تھا۔ وہ بالکل پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ دلاویز شاید آہل سے کسی اور ہی رد عمل کی توقع کر رہی تھی، مگر سامنے والے کے رد عمل نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا، اور ایسا ہی حال کچھ جولیانا کا بھی تھا۔ لیو کے جانے کے بعد چند لوگ دلاویز کے ارد گرد آ کر جمع ہوئے تھے۔ وہ باری باری سب کی کتابیں سائن کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا میرا ہل ضرور کال اٹینڈ کرنے کے لیے موبائل کان سے لگائے ایگزٹ ڈور کی جانب جا رہا تھا، اور مائیکل بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے باہر نکل رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی جولیانا اسے استفسار بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سب کو فارغ کر کے مڑی، جولیانا بے قراری کے عالم میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جولیانا کی آنکھوں میں ابھرتے سوالوں کو پڑھ چکی تھی۔ دلاویز نے الحان کو پریشان کرنے کی نیت سے اس کی ڈائری اپنے بیگ میں رکھ لی تھی۔ رات کو فارغ ہو کے دلاویز نے اپنا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ اپنے بیگ سے بکس نکالتے ہوئے اس کی نظر الحان کی ڈائری پہ پڑی تھی، جو پورے دن کی مصروفیت کے وجہ سے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر شرارت بھری مسکان رنگ گئی تھی۔ میں بھی تو دیکھو اپنی محبت کی کون سی داستانیں درج کر رکھی ہیں اس نے۔ وہ کھڑکی کے سامنے رکھے سنگل صوفے پر پرسکون انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ڈائری کھول کر گود میں رکھ لی۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا اور اس کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ الحان اورنگزیب، اسے لگا اس نے غلط پڑھا ہے۔ اس نے زور سے آنکھیں جھپکے دوبارہ اس کا نام پڑھا اور اس کا پورا خلق خشک ہو گیا۔ دلاویز مکمل شوق میں تھی۔ جیسے جیسے وہ ڈائری کے ورق پلٹتی گئی، اس کے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ شخص جو ہر وقت اس کے گرد ہنستا کھیلتا دکھائی دیتا تھا، در حقیقت اپنے اندر درد کا ایک زمانہ مقید کیے ہوئے تھا۔ یکدم اس کا ورق پلٹتا ہاتھ سست ہوا۔ کتاب کے درمیان دلاویز اور الحان کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تصویر جولیانا نے الیکٹرک کے باہر لی تھی۔ جن 2 صفحات کے درمیان وہ تصویر رکھی تھی، وہ بالکل خالی تھا۔ دلاویز نے صفحہ پلٹ دیا اور اس صفحے کے ساتھ اس کی زندگی بھی پلٹ گئی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ آپ بھی الحان کی حقیقت جانتی تھی؟ جولیانا کی بات پر دلاویز نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسٹڈی روم کا منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ کیا مطلب آپ بھی؟ کیا تم پہلے سے جانتی تھی الحان؟ دلاویز کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا تھا جب اس کی بات پر جولیانا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے لگا وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ او گاڈ دلاویز، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں لیا تھا۔ ریلیکس جولی، دلاویز نے اسے شانوں سے تھاما تھا۔ میں اسے کیا کچھ نہیں کہا دلاویز، میں نے اسے اپنے صفائی کا ایک بھی موقع نہیں دیا۔
وہ میری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر برمنگھم چھوڑ کر چلا گیا۔ دلاویز: میں نے اسے بہت برا بھلا کہا، میں نے اسے ہماری زندگیوں سے نکل جانے کا کہا اور اس نے وہی کیا، وہ چپ چاپ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سب کی نگاہوں کا مرکز نہیں بننا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا دلاویز، کتنا ٹوٹ گیا ہوگا وہ۔ جولیانا کو اپنی بیوقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تم اس کے پاس جاؤ جولی۔ اس بات پر جولیانا نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میرے دوست کے پاس جاؤ جولی، اسے تمہاری اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہے دلاویز؟ جولیانا کو اسے اس طرح بولتے ہوئے دیکھ کر تشویش ہوئی تھی۔ جولی تم جاؤ میرے دوست کے پاس، اور جب تک وہ خود نہ چاہے تب تک اسے خود سے ملنے پر مجبور مت کرنا۔ دھواں ایک بار پھر نظروں کے سامنے چھانے لگا تھا۔ پر کیوں دلاویز؟ دلاویز کی سماعتیں بند ہو گئی تھی، اسے آس پاس کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ کاش میں برمنگھم واپس نہ آیا ہوتا، کاش میں اسے کبھی نہ اسے نہیں ملا ہوتا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، یہ بات میرے دل کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی دلاویز کو گہرا شوق لگا، وہ بے چینی سے آگے ہوئی تھی۔ کاش اس کی محبت کا اکلوتا حقدار میں ہوتا۔ وہ مجھے نہیں کسی اور کو چاہتی ہے، یہ حقیقت میرا دل مسل کے رکھ دیتی ہے۔ الحان کے لکھے ایک لفظ میں دلاویز کے لیے حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ مگر جولیانا تو الحان سے محبت کرتی ہے، پھر ایسا کیوں سوچتا ہے کہ؟ دلاویز نے من ہی من میں سوچا۔ اس کا دماغ الجھ سا گیا تھا۔ وہ آگے پڑھنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا ایک دن میری دنیا اس کی ذات تک محدود ہو کے رہ جائے گی۔ اس کی گہری خاموش آنکھیں میری زندگی کا مرکز بن جائیں گی۔ میں جب بھی اس کے سرخ شبیہ چہرے کو دیکھتا ہوں تو اپنی حدیں فراموش کرنے لگتا ہوں۔ دلاویز جیسے جیسے صفحے پلٹتی گئی، اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلتی چلی گئیں۔ پتہ نہیں کیوں آج اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے کبھی محبت ہوئی ہے یا نہیں۔ اسے لگتا ہے میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس لیے میں محبت کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ وہ کہتی ہے کہ جب مجھے محبت ہوگی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے، پھر دنیا کا ہر دوسرا کام میرے لیے غیر اہم ہو جائے گا۔ آخر کا لفظ آنسو کا قطرہ گرنے کی وجہ سے ذرا سا مٹ گیا تھا۔ دلاویز نے الحان کے آنسو کے دھبے کو انگلی کے پوروں سے چھوا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ الحان کسی کے لیے اس حد تک بھی بے اختیار ہو سکتا ہے؟ یہ جان کر دلاویز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جولیانا بہت اچھی لڑکی ہے، اور افسوس کہ ایک دن میں اس کے آنسو کی وجہ بنوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے دل سے اسے نکال کر جولیانا کی محبت کو جگہ دے دوں، مگر دل کب کسی کی بات سنتا ہے؟ دلاویز کا ہاتھ کانپا۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ ایک عجیب سے احساس نے اس کے دل کا طواف کیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے غور ولگ پلٹا تھا۔ یہ وہ پل تھا جس نے دلاویز سے اس کا سب سے بہترین دوست چھین لیا تھا۔ کاش وہ میرا ہل کے بجائے مجھ سے محبت کرتی، اس کا دل میرے نام کی تسبیح پڑھتا۔ لیکن کچھ محبتیں کبھی کامل نہیں ہوتی۔ میں یہ حقیقت تسلیم کر لوں گا کہ میری محبت انہی میں سے ایک ہے۔ اور دلاویز نے منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کی۔ اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنی ایک طرفہ محبت کا جنازہ اپنے دل میں دفن کیے دلاویز کی زندگی سے دبے پاؤں خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ اور دلاویز کا ہاتھ بے جان سا ہو کر پہلو میں جا گرا۔ ڈائری زمین پر گر کر بند ہو گئی تھی۔ دلاویز کو گمان تھا کہ وہ الحان کی سب سے اچھی دوست ہے، مگر آج اس کا یہ بھرم چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ کمال کا اداکار تھا۔ کس طرح اس نے اپنی بے خودی پر اپنی مسکراہٹ کا پردہ ڈالا تھا۔ دلاویز کو ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ دلاویز، کدھر کھو گئی ہو؟ میں کب سے تمہیں پکار رہا ہوں۔ میرا ہل نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ وہ حواس باختی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میائل نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ چند لمحے لگے تھے اس کو خود کو سنبھالنے میں۔ جولیانا اب بھی مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر دلاویز کا رخ اب میرا ہل کی طرف تھا۔ وہ جان بوجھ کر جولیانا کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی، اور یہ بات وہ دلاویز کے رویے میں اچانک آئی تبدیلی سے بھانپ چکی تھی۔ میری طبیعت کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ وہ میراحل کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بمشکل اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی بول رہی تھی۔ مائیکل، فوراً گاڑی نکالو، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ اس نے دلاویز کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے حکم صادر کیا تھا۔ نہیں، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں، بس گھر چلیں، تھوڑا آرام کروں گی تو بہتر محسوس کروں گی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ میراحل کا حصار اس کے گرد مزید مضبوط ہوا اور وہ دونوں ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ مائیکل نے کانچ کے دروازے کا ایک پرت باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ پیچھے کھڑی جولیانا کا دماغ اب
اول و آخر تانے بانے جوڑنے لگا تھا۔ جب دلاویز نے دروازے سے نکلتے وقت ہلکا سا موڑ کر جولیانا کی سمت دیکھا تھا، جولیانا نے بھی بر وقت نظر اٹھا کر دلاویز کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور یہ لمحہ جولیانا کے لیے سب سے مشکل ترین لمحہ تھا، کیونکہ آگہی کا پل عذاب لاتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تو دونوں کی نظروں کا رابطہ منقطع ہونے میں۔ کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، بس انسان کی بے قرار نظریں ہی کافی ہوتی ہیں۔ جو باتیں زبان بول نہیں پاتی وہ آنکھیں بول دیتی ہیں۔ وہ دونوں گاڑی میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سیاہ شیشوں کے پار برمنگھم کا خوبصورت انفراسٹرکچر نظروں کو خیرہ کر رہا تھا، مگر دلاویز کی نظریں نہ جانے خلا میں گم کس نادیدہ نقطے کو گھور رہی تھی۔ آپ نے کبھی مجھ سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس نے اچانک کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ الحان اینا کا بھائی تھا، آپ جانتے تھے، اور اینا کے کہنے پر میرے قریب آیا تھا، آپ یہ بھی جانتے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس خاموش رہے۔ کیوں آہیل؟ آپ کیا پروف کرنا چاہتے تھے؟ وہ ہنوز کھڑکی کے پاس نظر جمائے میراحیل سے استفسار کر رہی تھی۔ آپ کو میری محبت پر، میری نیت پر شک تھا؟ میراحیل کہنی اپنے گھٹنوں پر ٹکائے سر جھکا کر بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ میری وفاداری آزما رہے تھے۔ اس نے خالی نظروں سے اپنے آگے میراحیل کے جھکے سر کو دیکھا تھا۔ گاڑی برمنگھم کی سڑکوں پر فراٹے بہ رہی تھی، مگر اندر قیامت جیسا سناٹا تھا۔ بولیے، آپ خون کیوں سل کر گئے ہیں آپ کے؟ اس کی خاموشی نے دلاویز کے اندر اشتعال پیدا کیا تھا۔ میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے کردار پر کسی غیر مرد کی وجہ سے انگلی اٹھاؤں۔ تمہاری عزت کی ذمہ داری میرے ہاتھوں میں ہے، میں اپنے ہی ہاتھوں سے اسے کبھی داغدار نہیں کروں گا۔ میراحیل نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور ساری بات وہیں ختم ہو گئی۔ میں تمہاری نیت اور الحان کی حقیقت دونوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے میں نے اس بات کو زیر بحث لانا ضروری نہیں سمجھا دلاویز، کیونکہ مجھے تم پہ خود سے زیادہ اعتماد ہے۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی، اور اگر اینا کے بہکاوے میں آ جاتا تو الحان اورنگزیب ابھی منو مٹی تلے دفن ہوتا۔ میراحیل کا جارحانہ انداز دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری تھی۔ میراحیل کے ماتھے پر شکنوں کا جال دیکھ کر وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ اسے اطمینان ہوا کہ آہیل کم از کم الحان کے احسانات سے ناواقف نہیں تھا، ورنہ وہ پہلے ہی الحان اور اورنگزیب کا وجود اس دنیا سے مٹا چکا ہوتا۔ دلاویز نے کبھی بھی الحان پر اس کے جذبات سے آگاہی کا تاثر نہیں ڈالا تھا۔ جب الحان نے کبھی اس پر اپنے جذبات مسلط نہیں کیے تھے تو اسے بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس کے دل میں پل رہے جذباتوں کو کرے دے۔ الحان کی حقیقت جو بھی تھی، ان سب حقیقتوں کے باوجود وہ اس کا دوست تھا، اور اس نے آخری وقت تک اپنی دوستی کا حق بھی ادا کیا تھا۔ اس کی نیت پر شک کرنا اس کی توہین تھی، اور دلاویز اس گناہ کے مرتکب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ باتیں دبی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ غیر ضروری باتیں کھلنے سے اکثر رشتوں کی ساکھ کمزور ہو جاتی ہے۔ اکثر خاموشی آپ کے چہیتے رشتوں کو بچا لیتی ہے، تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ مجھے تمہیں پانے یا نہ پانے کی حسرت نہیں ہے۔ آج اتوار کا دن تھا اور صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اپنے اندر کی آوازوں کو دبانے کے لیے وہ 2 ہفتوں کے 7 دن ہی خود کو مصروف رکھتا تھا، مگر آج اس کا خود کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ارادہ تھا۔ شاید وہ آہستہ اپنی محبت سے دستبردار ہونا چاہتا تھا، مگر اپنی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تم سے پیار کرنے کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ پیلے رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس 40 اسٹور اسٹریٹ پر واک کر رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے تھے، دنیا کے شور و غل سے بے خبر وہ چلتا جا رہا تھا۔ بس ایک اندر کا شور تھا جسے وہ پیچھا نہیں چھڑا پا رہا تھا۔ میرا یقین مانو، میں تم سے دور رہ کر بھی خوش رہ سکتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں جو پانی بھرا ہے اس میں کسی بے سود مچھلی کی طرح بہہ سکتا ہوں۔ تھوڑے فاصلے پر اسٹور اسٹریٹ ایمپریسو کے نام سے ایک کیفے تھا۔ کیفے سے اس کے میوزک اسٹوڈیو کا رستہ محض چند منٹ کا تھا۔ وہ جب بھی تھکا محسوس کرتا تو یہاں اپنی پسندیدہ کافی پینے آ جاتا تھا۔ اسے کافی بہت پسند تھی۔ کافی پینے کے بعد وہ خود کو توانا اور انرجیٹک محسوس کر رہا تھا۔ تمہارے لیے کچھ گھنٹے کیا پوری زندگی کر سکوں گا، یہ وہ انتظار ہے۔ کاؤنٹر سے اپنی کافی اٹھا کر وہ اسٹور کے باہر رکھے ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیفے کے بیرونی دروازے شیشے کے تھے، دیوار شیشے کی تھی، جس سے اسٹریٹ سے گزرتا کوئی بھی شخص اندر بیٹھے
لوگوں کو آرام سے دیکھ سکتا تھا، اور اتوار ہونے کی وجہ سے کیفے میں ہلکا پھلکا رش بھی تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، مجھے تم سے ایک طرفہ پیار ہے۔ وہ اسٹول پہ بیٹھا پیچھے شیشے سے ٹیک لگائے سڑک پر موجود لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہاں کافی گہما گہمی تھی اور موسم بھی کافی خوشگوار تھا۔ اس نے کافی کا لب لبوں سے لگایا اور کافی گرم گرم کافی کا ایک گھونٹ لیا تھا اور گانوں سے ہینڈ فری نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ الحان، میں نے آپ کا نیا گانا ایک طرفہ محبت سنا ہے۔ اٹ واز امیزنگ۔ پلیز کیا میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتی ہوں؟ کیفے سے نکلتی ہوئی دو لڑکیاں جو کم عمر معلوم ہوتی تھی الحان کو دیکھ کر فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی الحان نے اپنا پہلا گانا اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کیا تھا اور صرف چند ہی منٹوں میں اس کے ویڈیوز پر ملین ویوز آئے تھے۔ سوشل میڈیا پر الحان کا نام نئے ابھرتے سنگر کے طور پر ٹرینڈ ہو رہا تھا۔ شور، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان دونوں کو دیکھ کر کیفے میں موجود 17 سے 18 سال کا ایک لڑکا بھی ان کی جانب متوجہ ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے 4-5 لوگ مزید اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ باری باری سب کے ساتھ تصویریں بنوا رہا تھا۔ کتنے وقت کے بعد اس پر ذرا سا مہربان ہوا تھا۔ بہت دنوں کے بعد وہ خوشی محسوس کر رہا تھا۔ لوگوں کا اس طرح اسے توجہ دینا الحان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے یہی تو چاہتا تھا کہ دنیا اس کے ٹیلنٹ کے حوالے سے جانے اسے۔ مسٹر الحان، کیا آپ میرے ساتھ سیلفی لینا پسند کریں گے؟ ابھی اس کے آس پاس کچھ لوگ اسے گھیر کر کھڑے تھے جب ایک معنون سی نسوانی آواز اس کے عقب سے ابھری تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی تھی۔ وہ پلٹا نہیں، بس آہستگی سے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی تھی۔ وہ ابھی بھی الحان کے عقب میں کھڑی اس کے پلٹنے کی منتظر تھی، مگر وہ پلٹا نہیں، بس سامنے کیفے کے گلاس وال سے اس کا عکس دیکھتا رہا۔ باقی موجود لوگ ایک ایک کر کے الحان کے ساتھ سیلفیز لیتے گئے، مگر الحان ایک بھی دفعہ مسکرا نہیں سکا تھا۔ ایک بار پھر الحان تنہا تھا۔ یکدم ارد گرد سناٹا سا چھا گیا تھا۔ جولیانا نے بغیر کچھ کہے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا تھا۔ الحان کا سانس ساکت ہوا تھا۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر بائیں شانے پر جولیانا کے بکھرے بالوں کو دیکھا تھا۔ کہنے کو سننے کو بہت کچھ ہے الحان، جولیانا اس طرح اس کے سر اس کے کندھے سے ٹکائے بولی تھی، لیکن میں بس اس پل کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کو اپنے کندھے پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ الحان کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، تمہیں بہت کچھ کہہ دیا، مگر کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ جولیانا کے حلق سے سسکی نکلی تھی۔ دلاویز کیسی ہے جولی؟ الحان کے استفسار پر جولیانا نے ٹھٹک کر سر اٹھایا تھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ وجود کو چھو کے گزرتی ہوا کا شور بھی کانوں میں چبھنے لگا تھا۔ دلاویز تو بالکل ٹھیک ہے، ایک دم پہلے کی طرح، وہ تعجب سے بولی تھی، اور میر سر کے ساتھ بہت خوش بھی ہے۔ جولیانا نے تھوک نگلتے ہوئے وہ مشکل کہا تھا۔ الحان نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تو اس نے خجالت سے چہرہ جھکا لیا تھا۔ مجھے بتائے اس وقت تمہارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا، ہے نا؟ اس نے یوں ہی بات بنائی تھی۔ درمیان میں ایک عجیب سا تکلف حائل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوگے؟ وہ بے مقصد ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، اور الحان ہونک سا بنا اسے بس دیکھتا رہا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں 1-2 روز میں واپس برمنگھم لوٹ جاؤں گی، اس نے اپنی راکھ رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے کیا سوچ لیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر الحان نے اسے گلے لگایا تھا، بڑی نرمی سے، جیسے اسے اپنے سابقہ رویے کی تلافی کر رہا ہو۔ وہاں سڑک کے کنارے کھڑے ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کا بھی تبادلہ نہیں ہوا تھا، کوئی گلہ، کوئی شکایت، یہ اظہار محبت، کچھ بھی نہیں۔ خیر، میں لندن تم سے ملنے نہیں آئی تھی بلکہ گھومنے آئی تھی، اس سے زیادہ خوش مت ہو جانا، وہ خود کو الحان سے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں، میں کیوں خوش فہمیاں پالنے لگا؟ ویسے ہاں، لندن برمنگھم کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے۔ الحان نے اس جھوٹ کو سچ بنانے میں اس کی مدد کی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں تم سے بھی مل لوں۔ وہ اٹکی، پھر اس نے کہا، اچھا کیا تم نے؟ میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا تھا۔ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے وہ بنا نظریں ملائے جھوٹ بول رہے تھے۔ اچھا، جولیانا اٹکی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا مزید کیا کہے۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی۔ جولیانا، الحان کی پکار میں ایسا کچھ تھا کہ اس نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اب مزید کچھ کہنے کو باقی نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں جو سوال ابھرا اس نے پوچھ لیا۔ جولیانا کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے تھے۔
کسی شخص سے آپ محبت کر لیں تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی نہ ہو سکتی ہے۔ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر چیز ریپلیسیبل ہے۔ دل کے کسی کونے میں آپ اپنے منشاء شخص کو جگہ کے آس پاس کسی دوسرے شخص کو جگہ دے تو دیتے ہیں، مگر اپنے پسندیدہ شخص کو کبھی ریپلیس نہیں کر پاتے۔ بس یہ مان کر زندگی گزار لیتے ہیں کہ شاید ہم نے انہیں بھلا دیا ہے۔ پر کیا واقعی ہم انہیں بھلا دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک معمہ ہے جسے آج تک دنیا میں کوئی حل نہیں کر سکا۔ الہان کو اس کی محبت نہیں مل سکتی تھی، مگر وہ جولیانا کو اس کے حصے کی محبت تو دے سکتا تھا۔ جولیانا جانتی تھی اس نے جس سمندر کی گہرائی میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں ڈوبنا شرط ہے، مگر محبت وہ بلا ہے جو انسان پر سوار ہو جائے تو اسے خاک کر کے دم لیتی ہے۔ اگر الہان کے عشق میں آگ میں جل کر خاک ہونا ہی اس کی تقدیر تھی تو اسے جل کر خاک ہونا قبول تھا۔ اگر اوپر والے نے اس کی کہانی کا انجام یوں ہی لکھا تھا تو اسے اوپر کا لکھا بھی قبول ہے۔ مائیکل بکول تمہارے اس دنیا میں کوئی نہیں، پھر بھی تم ہر سال 2 مہینوں کے لیے انڈیا کس سے ملنے جاتے ہو؟ چند ضروری کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے میر راہیل نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ مائیکل کی گردن میں ایک گلٹی بن کر ابھری تھی۔ میرے ماں باپ انڈیا کے ہیں، وہاں ہمارا خاندانی گھر ہے، بس ان کی یاد میں ہی کچھ وقت ان کے گھر میں گزارتا ہوں۔ وہاں میری بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ راہیل نے فائل بند کر کے مائیکل کی جانب بڑھائی تھی۔ مگر تم اور تمہارے نام کا آپس میں کوئی میل جول نہیں لگتا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر مائیکل کو دیکھا تھا۔ میر راہیل کی بات پر وہ ٹھٹکا تھا۔ جی، وہ اس لیے کہ میری ماں کا تعلق انگلینڈ سے تھا اور میرے والد انڈیا کے تھے۔ وہ توقف سے بولا تھا۔ مطلب تمہارے ماں باپ نے لو میرج کی تھی؟ راہیل نے انگلی سے تھوڑی کھرچتے ہوئے پرسوچ انداز میں استفسار کیا تھا۔ جی، ان کی لو میرج تھی۔ وارڈ کا تھا۔ ان کی ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ میر راہیل نے ایک اور سوال پیش کیا تھا۔ مائیکل کا گلا سوکھا تھا۔ اسے معلوم تھا ایک نہ ایک دن میر راہیل اسے سوال ضرور کرنے والا ہے۔ میرے ابو جاب کے سلسلے میں انگلینڈ آئے تھے، بس تب سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور پھر دونوں واپس انڈیا چلے گئے تھے۔ اس نے 10 سالوں میں جو من گھڑت کہانی تشکیل دی تھی کسی طوطے کی طرح رٹ دی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ تم شاید اپنے والد پہ گئے ہو، کیونکہ دکھنے میں تم انگریز نہیں لگتے۔ پتہ نہیں کیوں آج میر راہیل اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کھنگال رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی مائیکل کے گھر والوں میں اس طرح دلچسپی نہیں لی تھی۔ جی، میں دکھنے میں اپنے والد جیسا ہوں۔ اس نے فوراً حامی بھری تھی۔ مائک، تمہارا پورا نام کیا تھا؟ میرے ذہن سے نکل گیا۔ میر راہیل دونوں ہاتھ باہم جوڑتے ہوئے ٹیبل پر جھکا اور مائیکل نے بروقت تھوک نکلا تھا۔ میرا پورا نام؟ میر راہیل کو کبھی بھنک نہیں پڑنی چاہیے کہ ماز کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی کانوں میں میر خلیل کی آواز گونجی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے رک کر میر راہیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مائیکل جمال۔ میرا پورا نام مائیکل جمال ہے۔ وہ پورے اعتمادی سے میر راہیل کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے مسکرایا تھا۔ وہی تھا جو میر راہیل کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول سکتا تھا۔ میر راہیل بھی جواباً مسکرایا تھا۔ آل رائٹ، جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وہ کوٹ کا بٹن مقفل کرتے ہوئے اپنے پاور سیٹ سے کھڑا ہوا اور گھوم کر ٹیبل کے پاس کھڑے مائیکل کی جانب بڑھا تھا۔ شور سر۔ وہ بھی آگے بڑھ کر میر راہیل کے بغل گیر ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، راہیل نے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بھی اپنا اور میڈم کا بہت خیال رکھیے گا۔ اور وہ میر راہیل سے جدا ہوتے ہوئے یاسر سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی امڑنے لگی تھی، کیونکہ یہ بات محض مائیکل ہی جانتا تھا کہ آج اس کا برمنگھم میں آخری دن تھا۔ اب وہ کبھی لوٹ کر یہاں نہیں آنے والا تھا۔ اس کا کام اب برمنگھم میں تمام ہو گیا تھا۔ میر راہیل اور مائیکل کا ساتھ بھی یہیں تک کا تھا۔ اسے لوٹ کر اپنی دنیا میں واپس جانا تھا، وہ دنیا جہاں اسے سب ماس جمال کے نام سے جانتے تھے۔ مائیکل نے فائل سینے سے لگاتے ہوئے رخ دروازے کی جانب موڑا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ ہینڈل پر رکھا ہی تھا کہ میر راہیل نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، مائیکل۔ ابھی میر راہیل کے منہ سے اس کا پورا نام نکلا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی مائیکل پلٹا تھا۔ جی سر۔ وہ دونوں بر وقت مسکرائے تھے۔ تھینک یو مائک۔ میر راہیل نے شکر گزاری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مینشن ناٹ سر۔ وہ مزید رکے بغیر دروازہ کھول کے باہر نکل گیا اور میر راہیل جیب میں دونوں ہاتھ مکید کے گلاس ونڈو کے باہر پھیلے صبح کو پرسوچ انداز میں گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آفس کے دروازے میں سے کسی نے دستک دی تھی۔ کم ان۔ وہ وہیں کھڑا بنا پلٹے بلند آواز میں بولا تھا۔ سر، آپ نے فائل منگوائی تھی؟ HR اسسٹنٹ دروازہ دھکیل کر
آفس میں داخل ہوا تھا۔ ٹیبل پر رکھ دو۔ اس کی نظر اب بھی گلاس ونڈو کے اس پار تھی۔ اسسٹنٹ فائل ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا تو وہ فوراً پلٹا۔ اس کے ماتھے پر لکیریں ابھری تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا ٹیبل پر رکھی فائل کو گھورتا رہا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ملازم دروازے کے پاس کھڑا میراحیل کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا، یوں جیسے وہ اسی کا منتظر تھا۔ اس نے چونک کر ملازم کی چہرے پر بکھری مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میڈم کہاں ہیں؟ وہ واحد سوال تھا جو گھر میں داخل ہوتے ہی میراحیل سب سے پہلے پوچھا کرتا تھا۔ ملازم نے جواباً کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے آفس بیگ لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میراحیل کو ملازم کا یہ رد عمل بڑا عجیب لگا تھا۔ وہ اوپر کمرے میں آیا تو دیکھا وہاں دلاویز نہیں تھی۔ وہ پلٹ کر ڈریسنگ روم کے پاس آیا تو سامنے شیشے پر پیلے رنگ کا سٹیکی نوٹ چپکا ہوا تھا۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے زیر لب سٹیکی نوٹ پڑھتے ہوئے مسکرایا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فوراً بیک یارڈ کی جانب بڑھا تھا۔ میراحیل نے جیسے ہی بیک یارڈ پہ قدم انٹرنس پہ رکھے وہ آنکھوں میں حیرت لیے وہیں منجمد ہو گیا۔ بیک یارڈ کو خوبصورت کمکموں اور فیری لائٹس کی مدد سے ایک جادوئی جگہ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جہاں گھاس پر ایک چادر اور 2 کشنز پڑے تھے۔ پاس ہی ایک میز اور 2 کرسیاں موجود تھی۔ میراحیل کے خوبصورت کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دلاویز کو دیکھنے کی طلب چمکی جب اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ پلٹا۔ دلاویز بیک یارڈ کے انٹرنس پر سفید رنگ کی میکسی میں ملبوس، آنکھوں میں دھنک کے ساتوں رنگ سمیٹے اسے خوشگمگین انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بہت الگ تھا اس کی آنکھوں میں جس نے میراحیل کو الجھا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں دلاویز کے وجود پر مقناطیس کی طرح جم گئی تھی۔ میراحیل کی نظروں کی تپش نے اس کے چہرے پر سرخی بکھیر دی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ دونوں ہاتھ میراحیل کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اس نے بڑے دل سے استفسار کیا تھا۔ وہ دلاویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے خوشمگین انداز میں مسکرایا تھا۔ دلاویز نے بروقت آنکھیں جھکائی تھیں۔ بہت حسین مگر ان آنکھوں سے زیادہ نہیں۔ میراحیل نے اس کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ آہیل۔ دلاویز نے اس کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے جھکی نظروں کے ساتھ اس کا نام دھیرے سے پکارا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر دلاویز کی ہر ایک ادا کو خاموشی سے ملاحظہ کرنے لگا تھا۔ اس کا انداز جان لیوا تھا اور اب تک وہ زندہ تھا تو حیرت تھی۔ وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے پر مزید جھکا تھا جیسے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہماری شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا اور میری طبیعت کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کا سب سے اہم دن، ہماری اینیورسری ٹھیک سے سیلیبریٹ نہیں کر پائے۔ وہ میراحیل کی شرٹ کے بٹن پر سابقہ انداز میں انگلی پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ لیکن یہ سب اینیورسری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کہتے کہتے اٹکی، پھر یکدم معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ پھر کس لیے ہے؟ میراحیل نے دیکھا وہ مسکرا نہیں رہی تھی، وہ شرما رہی تھی۔ ایک بہت ضروری بات لیکن وہ آپ کو بول کر نہیں کہہ سکتی۔ اس نے نظر اٹھا کر 1 سیکنڈ کے لیے میراحیل کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دلاویز؟ اس کے لہجے میں بےتابی تھی۔ دلاویز کے انداز سے آہیل اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ بات کچھ اور ہی تھی جسے وہ کب سے یہاں وہاں گھما پھرا رہی تھی۔ آپ کے لیے ایک گفٹ رکھا ہے وہاں ٹیبل پر، دلاویز نے جھیمتے ہوئے کہا تھا۔ میراحیل نے تجسس سے گردن موڑ کر ٹیبل کی جانب دیکھا۔ وہاں ایک کیک تھا اور ساتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بلا تاخیر ٹیبل کی طرف بڑھا اور فوراً سے لفافہ اٹھایا تھا۔ اس کے اندر سفید رنگ کا کاغذ تھا۔ ہوا خاصی تیز تھی جس کی جھونکوں سے لفافہ اڑ گیا تھا مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں بلکہ وہی ساکت ہو گیا تھا جیسے حیرت سے سانس رک گئی ہو۔ اس کی نظریں کاغذ پر ٹھہر گئی تھی۔ کانگریچولیشنز آہیل، وہ پیچھے سے آہیل کے گلے لگتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی مگر وہ جواباً کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ اس کی خاموشی پر چونک کر دلاویز نے اس کے پشت سے سر اٹھایا اور میراحیل کا رخ اپنی جانب پھیرا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ مزید چونکی، پھر نرمی سے مسکراتے ہوئے میراحیل کے گیلے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا تھا۔ دلاویز کا محبت بھرا لمس پا کر میراحیل کے منہ سے سسکی نکلی تھی اور پھر وہ اپنے جذبوں پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے بنا کچھ کہے دلاویز کو کس کے گلے سے لگا لیا تھا۔ میراحیل کی ہر ایک سانس میں وہ شدت محسوس کر سکتی تھی۔ تھینک یو، وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔
دلاویز امید سے تھی۔ اس خبر نے میراحل کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ ان کے محبت میں حصہ مانگنے والے اس دنیا میں آنے والا تھا۔ ہوا کے جھونکوں سے پیڑ کی ڈالیاں ہلنے لگیں اور یکدم پھول ٹہنیوں سے ٹوٹ کر ان دونوں پر برس پڑے تھے۔ ہوا خاصی تیز ہو گئی تھی، مگر راحیل نے دلاویز کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا تھا۔ وہ ہزاروں صدیاں اسے اپنے باہوں میں سمیٹے اسی طرح گزار سکتا تھا۔ میراحل کے دل کی دنیا دلاویز کی آنکھوں میں دیکھنے سے لے کر اس کی باہوں پر ختم ہو جاتی تھی۔ ایک بار پھر برسات ہونے لگی تھی۔ موسم بدل گیا تھا، مانو ان دونوں کی تو دنیا بھی بدل گئی تھی۔ اور میں الحان اورنگزیب اپنی داستان یہاں ادھوری چھوڑ رہا ہوں، اس امید پر کہ شاید زندگی کے کسی موڑ پر مجھے تم مل جاؤ گی، یا پھر شاید ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ شاید ایک دن دوریوں کے یہ عذاب ختم ہو جائیں گے، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، مگر پھر بھی اس امید کے سہارے میں اپنی باقی کی پوری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں الحان اورنگزیب اپنی یہ زندگی تمہاری یادوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح صفحے کو ڈائری سے پھاڑ کر اپنے اسٹڈی روم میں موجود آتش دان میں جھونک دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کاغذ کو اپنی لپیٹ میں لیا اور الحان آتش دان کے پاس پنجوں کے بل بیٹھے اسے راکھ ہوتے دیکھتا رہا۔ صفحے کے ساتھ ساتھ الحان کی چاہتیں بھی جل کے راکھ ہو گئی تھیں۔ الحان، ڈنر تیار ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیکھ کر جولیانا اسٹڈی روم میں داخل ہوئی اور دروازے پر ہی رک گئی۔ اس نے الحان کا نظر تعقب کرتے ہوئے آتش دان میں جلتے کاغذ کو دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھی کہ وہ الحان کو پہلے بھی ایسا کرتے دیکھ چکی تھی، مگر کبھی بھی جولیانا نے الحان سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ابھی اس میں جواب سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس لیے الحان کو اس کی نظروں کے سامنے ہونا اور نرمی سے مسکرا کے دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ چاہتوں کی طلب اب کس کو تھی؟ وہ دونوں تو الگ ہی دنیا کے مکین ہو چکے تھے، جہاں حاصل کی طلب بے معنی رہتی ہے۔ الحان نے آتش دان سے نظریں ہٹا کر جولیانا کے مسرت بخش چہرے کو دیکھا تو وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اب وہ کبھی کبھی مسکرا لیا کرتا تھا۔ جواباً جولیانا بھی مسکرائی تھی۔ تم چلو، میں آتا ہوں، وہ کچھ توقف کے بعد بولا تھا۔ میں انتظار کر رہی ہوں، جلدی آنا۔ اس کے جواب پر الحان نے اس بات میں سر کو جنبش دی تھی۔ جولیانا کے جانا کے بعد وہ کچھ پل آتش دان میں بھڑکتی آگ کے شعلوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ کاغذ اب راکھ ہو چکا تھا۔ وہ ہنستا کھیلتا خوش مزاج لڑکا اب بہت خاموش رہنے لگا تھا۔ ایک حادثہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ، اسے محبت ہو گئی تھی دلاویز سے۔ الحان نے قلم صفحے پر اٹکا کر ڈائری مقفل کر کے شیلف میں واپس رکھ دی تھی۔ دو قسم کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، ایک وہ جو انسان کرتا ہے اور دوسری وہ جو خالق کرتا ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار ایک دوسرے سے دور اپنی اپنی دنیا میں پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس باب سے بالکل انجان کے آنے والے وقتوں میں تقدیر ایک بار پھر ان سب کو پوری شدت سے جھنجھوڑنے والی تھی۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے، اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔